وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم صرف اہل بیت کو نہیں مانتے صحابہ کو چھوڑ کر، اور ہم اہل بیت کو چھوڑ کر صرف صحابہ کو نہیں مانتے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کو چھوڑ کر صرف اور صرف اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنا رافضیت، اور اہل بیت کو چھوڑ کر صرف اور صرف صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرنا خارجیت، اور دونوں سے محبت کرنا یہی مسلک اعلی حضرت۔ تو ہم مسلک اہل سنت، مسلک اعلی حضرت والے ہیں۔ ہمارے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے تو دوسرے ہاتھ میں اصحاب رسول کا دامن۔ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت رسول سے بھی محبت کرتے ہیں۔ صحابہ سے محبت کرنا یہ بھی ایمان کی علامت اور پہچان ہے، اور اہل بیت رسول سے محبت کرنا یہ بھی ایمان کی علامت اور پہچان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی عظمت شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ نجوم ہدایت ہیں، تم ان میں سے جن کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور اہل بیت کے بارے میں نبی نے فرمایا، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح فمن رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلکا، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو سوار ہونے سے رہ گیا وہ ہلاک اور برباد ہو گیا۔ آپ ذرا غور کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کو سفینہ نوح سے تعبیر فرما رہے ہیں، اور صحابہ کو نجوم ہدایت فرما رہے ہیں۔ دونوں میں مماثلت، دونوں میں مشابہت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے درمیان جو ربط اور تعلق ہے، شارحین حدیث نے اس کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ یہ اس دور کی حدیث ہے جبکہ سمندر کی سطح پر رات کی تاریکیوں میں کشتی چلتی تھی تو قطب نما کی ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ اپنی منزل کا پتہ چلانے کے لیے کشتی کے کپتان ستاروں کی چال کو دیکھتے تھے اور اپنی منزل کا تعین کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر تم نجات چاہتے ہو تو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور منزل مقصود تک پہنچنا چاہتے ہو تو صحابہ سے روشنی حاصل کرو، صحابہ کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو۔ جو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہوا اور صحابہ کے دامن کو نہیں پکڑا وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اور جو اہل بیت کی کشتی میں سوار نہیں ہوا وہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا، کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے تباہی سے بچنا چاہتے ہو تو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور منزل مقصود تک پہنچنا چاہتے ہو تو صحابہ کے دامن کو اپنے ہاتھوں سے تھام لو۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ اس لیے ہم مسلک اعلی حضرت والے اہل بیت سے بھی عقیدت و محبت رکھتے ہیں اور صحابہ سے بھی محبت رکھتے ہیں، کیونکہ قرآن عظیم میں اللہ نے جگہ جگہ صحابہ کی عظمت کو بیان فرمایا، اور جب صحابہ کی عظمت میں حدیثیں اور آیتیں وارد ہوئی ہیں تو وہ ہر صحابی کے لیے، چاہے صدیق اکبر ہو چاہے حضرت امیر معاویہ، کیونکہ جو آیتیں صحابہ کی شان میں نازل ہوئیں اور جو حدیثیں صحابہ کی شان میں نازل ہوئیں، وہ ساری آیتیں اور ساری حدیثیں اگر صدیق اکبر پر صادق آ رہی ہیں تو حضرت امیر معاویہ پر بھی صادق آ رہی ہیں، کیونکہ جس طرح صدیق اکبر صحابی ہے اسی طرح حضرت امیر معاویہ بھی صحابی ہے۔ حضرت امیر معاویہ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے دن مسلمان،
لیکن کفار مکہ کے خوف سے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں فرمایا اور فتح مکہ کے دن سن 8 ہجری میں اپنے ایمان کو ظاہر فرمایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عظیم الشان صحابی ہیں کہ رسول پاک کے 13 کاتب وحی تھے، اور ان 13 کاتبین وحی میں ایک کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کتابت وحی کی ذمہ داری ہر آدمی کو نہیں دی جاتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ نبی کی نظر میں متقی تھے، پرہیزگار تھے، دیانتدار تھے، معتمد تھے، اس لیے نبی نے اپنے خطوط کی کتابت کے لیے ان کو منتخب فرمایا تھا، اور وحی الہی کی کتابت کے لیے ان کو منتخب فرمایا تھا۔ صحابی ہر آدمی نہیں ہو سکتا۔ صحابی وہ خوش نصیب انسان ہوتا ہے جو ایمان کی حالت میں نبی کے چہرے کو دیکھے اور ایمان کی حالت میں اس کا خاتمہ ہو جائے۔ صحابی عمل سے نہیں ہوتا، نبی کے چہرے کے دیدار کی وجہ سے صحابی ہوتا ہے۔ اگر کوئی صحابی ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں نبی کے چہرے کو دیکھا اور چند منٹوں کے بعد انتقال کر گیا، کوئی نماز نہیں پڑھا، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی نیک عمل نہیں کیا، صرف ایمان کی حالت میں نبی کے چہرے کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا، تو وہ بھی صحابیت کے درجے پر فائز ہے، اور اس کا بھی درجہ اتنا اونچا ہے کہ بڑا سے بڑا غوث اور قطب بھی کسی صحابی کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ قرآن عظیم میں اللہ نے جگہ جگہ صحابہ کی عظمت کو بیان فرمایا۔ اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچے، فاولئک ھم المفلحون، یہی لوگ فلاح یافتہ ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم، سچ مچ یہی مسلمان ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور پاکیزہ رزق ہے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان الزامات سے بری ہیں جو الزام ان کے اوپر عائد کیا جا رہا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور پاکیزہ رزق ہے۔ جگہ جگہ قرآن میں اللہ نے صحابہ کی عظمت شان کو بیان فرمایا ہے۔ جب اللہ صحابہ کو سچا فرما رہا ہے تو جو صحابہ کو جھوٹا کہے وہ خود جھوٹا ہے۔ جب اللہ صحابہ کو جنتی فرما رہا ہے تو جو صحابہ کو جہنمی کہے وہ خود جہنمی ہے۔ جب اللہ صحابہ کو سارے الزامات سے بری فرما رہا ہے تو جو صحابہ پر الزام رکھے وہ خود الزام کی لعنت میں گرفتار ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی ومن سبهم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، کیونکہ جو میرے صحابہ کو گالی دے رہا ہے اس پر اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت اور اس پر تمام انسانوں کی لعنت۔ آپ قرآن عظیم کا مطالعہ کیجئے، کتنی آیتیں صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ وہ سابقین اولین جو مہاجرین و انصار میں سے ہیں، اور وہ صحابہ جنہوں نے اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی ہے، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں کہ اس کے نیچے سے نہریں رواں ہیں، اور ہمیشہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں یہ رہے ہیں۔ بتاؤ، اللہ جن کو رضامندی کی سند عطا فرما رہا ہے ان سے جو ناراض ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ جن کو جنتی فرما رہا ہے، جو ان کو جہنمی کہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ جن سے راضی ہو اس سے اگر مسلمان راضی نہ ہو تو وہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ نے جس کو جنتی کہہ دیا وہ جنتی ہے، وہ کچھ بھی کرے لیکن وہ جنت میں جائے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو جنت میں داخل کرنے کی ضمانت دی۔ قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور جنہوں نے جان و مال کی قربانی پیش کی، اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور جنہوں نے اپنے جان و مال کی قربانی پیش کی، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟
برابر نہیں ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے قربانی پیش کی ان کا درجہ بہت اونچا ہے، لیکن اس بات میں دونوں گروہ برابر ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے دونوں گروہ سے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ دونوں گروہ جنتی ہے، جن کو اللہ جنتی فرما رہا ہے اس کو جہنمی بتانے والا خود جہنمی ہے۔ جنتی صحابہ ہے، بخشے ہوئے صحابہ ہے، صحابہ کے لیے رزق کریم ہے، صحابہ کے لیے مغفرت ہے، اللہ کی رضا کی سند ہے، اور صحابہ کرام پر جو طعن و تشنیع کرتا ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کے صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کا نام لے کر کتنی دعا فرمائی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرمایا، حساب کا علم عطا فرمایا، اور جہنم کی آگ سے بچا۔ اب آپ بتاؤ نبی جو دعا کریں وہ دعا رد ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں، نبی کی ہر دعا رب کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ نبی نے فرما دیا اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، معاویہ کتاب کے عالم ہو گئے۔ اللہ نے فرما دیا کہ معاویہ کو حساب کا علم عطا فرما، تو معاویہ حساب کے عالم ہو گئے، اور اللہ نے فرما دیا کہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا، تو ہمارا ایمان ہے کہ معاویہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ سے محفوظ۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ الناس، اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بنا، امیر معاویہ کو مہدی بنا، اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ جب نبی نے فرما دیا ہادی بنا تو وہ ہادی ہو گئے، نبی نے فرمایا مہدی بنا، ہدایت یافتہ بنا تو وہ ہدایت یافتہ ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے ذریعے ہدایت دے تو لاکھوں لاکھ کفار مشرکین حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ ان کے ذریعے اللہ نے ہدایت کا جو سرچشمہ جاری کیا تھا وہ پوری دنیا میں پھیلتا چلا گیا۔ یہ حضرت امیر معاویہ کی شان ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو گستاخی کرتا ہے وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات ہوئے، جو مشاجرات ہوئے، جو جنگیں ہوئی، ہم کو اس میں زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم دونوں کا احترام کریں گے، دونوں کی تعظیم و توقیر کریں گے، کیونکہ نبی اکرم نے فرمایا الصحابۃ کلھم عدول، سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، کوئی صحابی فاسق نہیں ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ حضرت علی سے امیر معاویہ کا جو اختلاف ہوا اس اختلاف میں حضرت علی حق پر ہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ سے جو خطا ہوئی ہے وہ اجتہادی خطا ہے، اور اجتہادی خطا میں بھی مجتہد کو ایک نیکی کا ثواب دیا جاتا ہے، اس لیے امیر معاویہ معذور بھی ہیں اور معذور بھی ہیں۔ اس لیے امیر معاویہ کی شان میں جو گستاخی کر رہا ہے وہ اہل سنت والجماعت سے خارج۔ حضرت غوث پاک نے فرمایا کہ صحابہ کے بارے میں اپنی زبان سنبھل کر کھولو، ہر صحابی کی تعظیم و توقیر کرو، کسی صحابی کی توہین نہ کرو، یہ اہل سنت کا شیوا نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک دو نہیں بے شمار حدیثیں ارشاد ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے ذریعے حضرت امیر معاویہ کی عظمت شان کو بیان کیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج جو لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں اور حب علی میں بغض معاویہ کے شکار ہیں، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، وہ حضرت علی کے بہی خواہ نہیں ہے، حضرت علی سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ کی توہین نہیں کی، اور حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی کی کبھی توہین نہیں کی۔ آپس میں اختلافات ہوئے لیکن سارے صحابہ ایک دوسرے کا احترام کرتے رہے، ایک دوسرے کی تعظیم و توقیر کرتے رہے۔ اگر حضرت امیر معاویہ فاسق ہوتے معاذ اللہ تو صحابہ کرام حضرت امیر معاویہ سے حدیثیں لیتے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان سے حدیثیں لی،
عبداللہ ابن عباس جو حضرت علی کے دائنا بازو ہیں اور خارجیوں سے لڑائی میں شانہ بشانہ حضرت علی کے ساتھ رہے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے امیر معاویہ سے حدیثیں لی ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے امیر معاویہ سے حدیثیں لی ہیں، حضرت صائب ابن یزید نے امیر معاویہ سے حدیثیں لی ہیں، نعمان ابن بشیر نے امیر معاویہ سے حدیثیں لی ہے، ابو سعید خدری نے امیر معاویہ سے حدیثیں لی ہے۔ اگر امیر معاویہ فاسق ہوتے تو اتنے بڑے بڑے صحابہ حضرت امیر معاویہ سے حدیثیں نہیں دیتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امیر معاویہ صحابہ کی نظر میں متقی تھے، پرہیزگار تھے، متدین تھے، عالم تھے، ثقہ تھے، اس لیے صحابہ نے ان سے حدیثیں دی ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ کوئی صحابی نہ مشرک ہو سکتا ہے اور نہ کوئی صحابی فاسق ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکنی اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا۔ میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن اس بات کا خوف نہیں کہ میرے جانے کے بعد تم لوگ مشرک ہو جاؤ گے۔ اے میرے صحابہ، تم لوگ مشرک نہیں ہوگے، ہاں تمہارے درمیان اختلاف ہوگا، تمہارے درمیان جنگیں ہوں گی۔ نبی نے فرما دیا مشرک نہیں ہوگے تو صحابہ کبھی مشرک نہیں ہو سکتے۔ نبی نے فرمایا تمہارے درمیان جنگیں ہوں گی، لڑائیاں ہوں گی، تو صحابہ کے درمیان جنگیں ہوئیں اور لڑائیاں ہوئیں، جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل ہوئی۔ اس لیے صحابہ کرام سب کے سب عادل ہیں۔ نبی نے فرمایا الصحابۃ کلھم عدول، سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، کوئی صحابی فاسق نہیں ہے۔ اگر صحابہ فاسق ہو جائیں تو بتاؤ تم دین کیسے حاصل کرو گے، حدیثیں کیسے حاصل کرو گے؟ اصول و فروع کی بنیاد صحابہ کرام کی روایت پر ہے۔ اگر صحابی فاسق ہو جائے تو دین ناقص ہو جائے گا، دین برباد ہو جائے گا۔ اس لیے نبی نے اپنی صحبت میں رہ کر صحابوں کو اس منزل پر پہنچا دیا کہ صحابی نہ مشرک ہو سکتا ہے نہ صحابی فاسق ہو سکتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کا یہ عالم کہ حضرت نسیم الریاض میں علامہ شہاب الدین خفاجی نے لکھا کہ جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ان پر لعن طعن کرتا ہے، وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا۔ اب حیدرآباد میں دیکھو کہ کوئی امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو یہ مت دیکھو کہ فلاں خانقاہ سے ہے، یہ دیکھو کہ یہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے، کیونکہ نسیم الریاض میں فرما دیا کہ جو امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے، چاہے وہ کسی بھی خانقاہ سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی بھی درسگاہ سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی بھی شاعر سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی بھی سلسلہ سے تعلق رکھتا ہو۔ اگر امیر معاویہ کی بارگاہ کا گستاخ ہے تو وہ پیر نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے، وہ مفتی نہیں ہے، بلکہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، عبداللہ ابن مبارک جو امیر المومنین فی الحدیث امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں کہ امیر معاویہ افضل؟ عمر بن عبدالعزیز خلفائے راشدین میں سے ہیں، اسلام کے پہلے مجدد ہیں، اپنے زمانے کے امام الہدا ہیں، حضرت خضر علیہ السلام ان کی زیارت کو تشریف لاتے ہیں۔ اتنے پائے کے بزرگ ہیں، اتنے پائے کے بزرگ ہیں کہ بڑے بڑے اولیاء کرام ان کی بارگاہ میں آتے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ افضل ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک جو اپنے زمانے کے امام ہے، محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں غبار دخل فی انف فرس معاویہ حین غزا فی رکاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من قضا عمر بن عبدالعزیز۔ وہ غبار جو حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں اس وقت داخل ہوا جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنوں سے جہاد کر رہے تھے، وہ غبار بھی ایسے ایسے عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ ذرا اندازہ لگاؤ، حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں جو غبار داخل ہو گیا وہ عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے، تو حضرت امیر معاویہ کتنے افضل ہوں گے، ان کا رتبہ کتنا اونچا ہوگا، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔
اور جو کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ اہل بیت سے عداوت اور دشمنی رکھتے تھے، یہ غلط ہے۔ جو کہتے ہیں حضرت علی کی دشمنی ان کے دل میں تھی، یہ غلط ہے۔ حضرت امیر معاویہ حضرت علی سے بہت محبت کرتے تھے۔ خطأ اجتہادی کی بنیاد پر جنگ ہوئی، اختلاف ہوا، لیکن حضرت امیر معاویہ کا دل صاف تھا۔ ان کے دل میں اہل بیت کی عداوت و دشمنی نہیں تھی، بلکہ ان کے دل میں اہل بیت کی سچی عقیدت و محبت تھی۔ حضرت امیر معاویہ نے ایک مرتبہ اعلان کیا اپنے دربار میں، من انشأ فی مدح علی کما یلیق بہ آتیتہ بکل شعر الف دینار۔ جو حضرت علی کی شان میرے دربار میں بیان کرے اور ایسی شان بیان کرے جس کے لائق حضرت علی ہوں، تو میں ایک ایک شعر پر 1000 دینار، دینار سونے کا سکہ ہوتا۔ اگر ان کے دل میں حضرت علی کی دشمنی ہوتی، کوئی دشمن کی تعریف کرتا ہے، کوئی دشمن کی تعریف سنتا ہے، کوئی دشمن کی تعریف پر انعام لٹاتا ہے۔ امیر معاویہ فرماتے ہیں جو شاعر حضرت علی کی شان میں ایسا شعر کہے جو ان کی شان کے لائق ہو، تو ایک ایک شعر پر میں 1000 دینار عطا کروں گا۔ شاعروں کو تو بس اعلان کی دیر تھی، سارے کے سارے شعراء ٹوٹ پڑے اور حضرت علی کی شان میں اشعار سنانے لگے، اشعار سنانے لگے۔ حضرت امیر معاویہ ایک ایک شعر سنتے اور 1000 دینار عطا فرماتے، اور فرماتے علی افضل منہ، علی تو اس سے بھی افضل ہے، علی تو اس سے بھی افضل ہے، علی تو اس سے بھی افضل ہے۔ عمرو بن العاص نام کا ایک شاعر تھا، اس نے ایسا کلام پیش کیا کہ ایک ایک شعر پر حضرت امیر معاویہ نے 7,000 دینار عطا فرما دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امیر معاویہ کے دل میں اہل بیت کی کوئی عداوت و دشمنی نہیں تھی، حضرت علی سے سچی محبت کرتے تھے۔ ہاں، یہودیوں کے سازش کی نتیجے میں صحابہ میں اختلاف ضرور ہوا، یہ خطأ اجتہادی کا نتیجہ تھا، ورنہ حضرت علی کا سینہ امیر معاویہ کے بغض سے اور امیر معاویہ کا سینہ حضرت علی کی دشمنی سے تھا۔ یہ شان و عظمت جنگ صفین میں، جبکہ ایک طرف حضرت امیر معاویہ کی فوج اور ایک طرف حضرت علی کی فوج تھی، گھمسان کی لڑائی ہو رہی، لیکن فیصلہ نہیں ہوا۔ حضرت علی کے ساتھ ان کے بھائی حضرت عقیل بھی تھے، جن کے بیٹے مسلم بن عقیل کربلا میں امام حسین کا نمائندہ بن کر گئے اور 2 بچوں کے ساتھ شہید ہوئے۔ حضرت عقیل بھی جنگ صفین میں حضرت علی کے ساتھ تھے۔ حضرت علی سے حضرت عقیل نے کچھ پیسہ مانگا، حضرت علی نے نہیں دیا۔ حضرت عقیل نے فرمایا تب اجازت دیجئے کہ میں امیر معاویہ کے پاس چلا جاؤں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر تم امیر معاویہ کے پاس جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں۔ حضرت عقیل امیر معاویہ کے پاس گئے تو امیر معاویہ نے نہایت شاندار طریقے پر ان کا استقبال کیا، ان کا اعزاز و اکرام کیا، اور 1,00,000 درہم اسی وقت نذرانے میں حضرت عقیل کو پیش کیا۔ بتاؤ، اگر ان کے دل میں دشمنی ہوتی، ان کے دل میں عداوت ہوتی، تو حضرت علی کے بھائی کا اعزاز و اکرام نہیں کرتے، ان کا استقبال نہیں کرتے، ان کی تعظیم و توقیر نہیں کرتے، اور ان کی خدمت میں 1,00,000 درہم نذرانہ نہیں پیش کرتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے دل میں حضرت علی کی کوئی عداوت اور دشمنی نہیں۔ اور جو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتے ہیں، وہ در حقیقت امام حسن مجتبی کی بھی توہین کرتے ہیں، کیونکہ اگر امیر معاویہ فاسق تھے، اگر امیر معاویہ باطل پرست تھے، اگر امیر معاویہ فسق و فجور میں ڈوبے ہوئے تھے، تو حضرت امام حسن مجتبی نے خلافت ان کے حوالے کیوں؟ آپ کو تاریخ معلوم ہے کہ 6 ماہ تک خلیفہ رہنے کے بعد امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے حق میں دستبرداری کا اعلان کر دیا، خلافت ان کے حوالے کر دی، اور حضرت امیر معاویہ بالاتفاق خلیفہ ہو گئے۔
اور اس کے بعد امیر معاویہ نے امام حسن مجتبی کو نذرانے پیش کیے، امام حسن مجتبی نے قبول فرمایا، وظیفے پیش کیے، امام حسن مجتبی نے قبول فرمایا، یہاں تک کہ امام حسن مجتبی ایک مرتبہ ملک شام گئے تو امیر معاویہ نے زبردست استقبال کیا اور کہا میں آپ کی خدمت میں ایسا نذرانہ پیش کروں گا کہ اس سے پہلے میں نے کسی کو نہیں دیا اور اس کے بعد بھی کسی کو نہیں دوں گا۔ 4 لاکھ درہم حضرت امیر معاویہ نے امام حسن مجتبی کی خدمت میں نذرانہ پیش کیا اور امام حسن مجتبی نے قبول کیا۔ اگر امیر معاویہ غلط اور باطل تھے تو امام حسن مجتبی نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی؟ امام حسن مجتبی نے ان کے نذرانے کیوں قبول کیے؟ ان کے وظیفے کیوں قبول کیے اور ان کے مشورے میں کیوں شریک رہے؟ یہ جو امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اہل بیت کے چاہنے والے نہیں ہیں بلکہ اہل بیت کے گستاخ ہیں۔ امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کر کے وہ امام حسن مجتبی میں بھی گستاخی کر رہے ہیں، کیونکہ امام حسن مجتبی نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اگر امیر معاویہ غلط اور باطل ہوتے امام حسن مجتبی سر کٹا دیتے، لیکن باطل کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ نہیں دیتے۔ مرد حق باطل سے ہرگز فوق کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن قتل کھا سکتا ہے۔ لیکن امام حسن مجتبی نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، یہ دلیل ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی کی نظر میں حضرت امیر معاویہ اس قابل تھے کہ امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ اس لیے جو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں وہ اہل سنت سے خارج ہیں۔ جو کسی بھی صحابی کی شان گھٹا رہا ہے وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ حضرت امیر معاویہ تو اتنے متدین صحابی ہیں کہ بڑے بڑے محدثین نے ان کی حدیثوں کو اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ حضرت امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، بیہقی، مسند امام احمد ابن حنبل، ان تمام کتابوں میں حضرت امیر معاویہ کی حدیثیں مذکور ہیں۔ اور ان محدثین میں حضرت امام بخاری، امام مسلم اتنے پائے کے محدث ہیں کہ اگر کسی راوے میں اتنی گڑبڑی ہوتی تو اس کی روایت کو قبول نہیں کرتے تھے، رد کر دیتے تھے۔ لیکن امام بخاری بھی اور امام مسلم بھی امیر معاویہ کی روایت کو نقل کر رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امیر معاویہ ثقہ ہیں، امیر معاویہ متدین ہیں، امیر معاویہ معتمد ہیں، امیر معاویہ دیانتدار ہیں، امیر معاویہ عادل ہیں، امیر معاویہ اس قابل ہیں کہ ان کی روایت کو قبول کیا جائے۔ اور حضرت امیر معاویہ بہت بڑے عاشق رسول بھی، بہت بڑے عاشق رسول۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے تبرکات اپنے پاس رکھے تھے۔ سرکار کا تہبند شریف تھا، سرکار کی قمیص مبارک تھی، سرکار کی چادر مبارک تھی، سرکار کے موئے مبارک تھے، سرکار کے ناخن کا تراشا تھا۔ بڑی حفاظت سے حضرت امیر معاویہ نے ان تبرکات کو اپنے پاس رکھا تھا۔ جب سن 60 ہجری میں ملک شام میں حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہونے لگا تو امیر معاویہ نے انتقال سے پہلے وصیت کی کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات ہیں، جس میں تہبند شریف ہے، قمیص مبارک ہے، آپ کی چادر مقدس ہے، آپ کے ناخن کے تراشے ہیں، آپ کے منہ مبارک ہیں۔ جب میرا انتقال ہو جائے تو رسول پاک کے تہبند کو مجھے پہنا دیا جائے اور میرے جسم پر رسول پاک کی قمیص مبارک ڈال دی جائے اور اس کے اوپر رسول پاک کی چادر مبارک لپیٹ دی جائے اور بدن کا وہ حصہ جو سجدے میں زمین پر ٹچ ہوتا ہے ان حصوں پر رسول پاک کے منہ مبارک رکھ دیے جائیں، رسول پاک کے ناخن کے تراشے رکھ دیے جائیں۔ مجھے امید ہے کہ پروردگار عالم نبی کے تبرکات کے صدقے میں امیر معاویہ کی مغفرت فرما دے گا۔ جس کے دل میں رسول پاک کے منہ مبارک کا اتنا احترام ہو، رسول پاک کے اہل بیت کا کتنا احترام ہوگا، اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور ان کی عظمت کو بیان کرنا ہم جیسے کل علموں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔
حضرت امیر معاویہ کی شان تو اتنی بلند ہے کہ بڑے بڑے اولیاء کرام نے صحابہ کی عظمت شان کو بیان کیا، اور دنیا کا بڑا سے بڑا ولی، غوث اور قطب چاہے نیکی میں جتنا زیادہ ہو لیکن کسی صحابی کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیبہ، اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر رب کی بارگاہ میں سونا خرچ کر دے، اور میرا صحابی ایک مٹھی دو مٹھی جو رب کی بارگاہ میں خرچ کرے تو اس ایک مٹھی دو مٹھی جو پر جو ثواب ملے گا سونے کے پہاڑ پر ثواب نہیں ملے گا۔ جب دنیا کا کوئی انسان صحابی کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا تو صحابی کے ساتھ برابری بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے چاہے غوث ہو، چاہے قطب ہو، چاہے ابدال ہو، کوئی بھی ولی غوث ہو، وہ کسی صحابی کے عمل کے برابر نہیں ہو۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے صحابہ کی تعظیم و توقیر، اور کسی صحابہ کی معمولی گستاخی یہ آدمی کے ایمان کو برباد کر دے گی۔ اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم کو مشاجرات صحابہ میں نہیں پڑھنا ہے۔ صحابہ کے درمیان جو جنگیں ہوئی، جو اختلافات ہوئے، وہ خطأ اجتہادی کا نتیجہ ہے۔ حضرت علی حق پر تھے لیکن حضرت امیر معاویہ بھی غلط اور باطل نہیں تھے، بلکہ ان سے خطأ اجتہادی ہوئی، اور جب مجتہد سے اجتہادی خطا ہوتی ہے تو رب کی بارگاہ سے ایک نیکی کا ثواب اسے بھی دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت سارے صحابہ کی تعظیم و توقیر کریں گے اور تمام اہل بیت نبوت سے محبت کریں گے، کیونکہ ہم اصحابی کا نجوم بے یہی اہتدیتم کی روشنی میں صحابہ کی عظمت شان کو بھی جانتے ہیں، اور مسئلہ اہل بیتی کا مسئلہ سفینۃ نوح کی روشنی میں اہل بیت کی عظمت کو بھی جانتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہوگا، اور جس کے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہو اور دوسرے ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہو، اس کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ اس لیے پوری مضبوطی کے ساتھ مسلک اعلی حضرت پر قائم اور دائم رہو، یہی مسلک دنیا اور آخرت میں ہمیں اور آپ کو نجات عطا فرمائے۔